نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ، آج ہم احکام زکوٰۃ سیمینار میں حاضر ہیں، اور ہمارا یہ ایک سالانہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ایک مجلس منعقد کرتے ہیں، جس میں اس سے متعلقہ جو مسائل ہمارے درپیش ہوتے ہیں اس کا حل پیش کیا جا سکے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلوغت کے بعد جس طرح بہت سے معاملات کا علم سیکھنا لازم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ کے مسائل بھی ان امور میں سے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے اس کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہوں، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، کس کو ادا کرنی ہے زکوٰۃ، اور اپنی زکوٰۃ کا حساب کس انداز سے کرنا ہے، کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، کس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سارے احکام سیکھنا بھی اس کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مسائل سے ناآشنا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی دفعہ زکوٰۃ لازم اور فرض بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہوتا، اور دوسری صورت بھی پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ تھوڑی بن رہی ہے لیکن زیادہ ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے اوپر زکوٰۃ فلاں مال کی بھی لازم ہے جبکہ اس مال کی لازم نہیں ہوتی۔ یہ دوسری صورت میں نقصان ایک لحاظ سے کم ہے کہ چلو زیادہ ہی چلا گیا اللہ کی راہ میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو پہلے والی صورت ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں اپنے فرض کی ادائیگی ہی نہیں ہو رہی، یا جتنا وہ ادا کر رہا ہے کامل طور پہ فرض ادا نہیں کر رہا، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ نقصان ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی اس کی۔ زکوٰۃ بنیادی طور پہ یہ مالی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت، صاحب استطاعت، صاحب نصاب شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم کی ہے، اور زکوٰۃ کوئی روز روز نکالنی بھی نہیں ہوتی، کوئی منتھلی بھی نہیں نکالنی، سال میں ایک دفعہ سالانہ، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے سال میں جتنا مال آیا سارے کا حساب کر کے سب کی نکالنی ہے، بلکہ ابتدا اور انتہا ان دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر امتحان صاحب نصاب تھا تو جتنا اس کے پاس اس وقت مال رکھا ہوا تھا صاحب نصاب ہونے کے بعد، اب وہ سارے مال کی حساب اس دن کے اعتبار سے کہ جب اس کے نصاب کا سال مکمل ہو رہا اس کو ادا کرنی ہوتی۔ یہ میں نے ایک آپ کو اشارہ دیا ہے چند مسائل کی طرف۔ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایسی مالی عبادت کے جو مخصوص مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سال بہ سال مکلف کے اوپر فرض کیے، اور زکوٰۃ کا حکم نماز کی طرح قرآن کریم میں متعدد دفعہ ہے، حتیٰ کہ آپ قرآن کی وہ آیات کے جہاں پہ اقامت صلاح کا حکم دیا گیا وہاں پہ ساتھ ہی ایتاء الزکوٰۃ بھی فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ فرمایا کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یہ دونوں حکم آپ کو ایک ساتھ ملیں گے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ، اور پھر وعیدات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اگر کوئی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں ادا کرتا تو احادیث میں آیا کہ یہی مال قیامت کے دن اس کے اوپر گنجے سانپ کی صورت میں مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اسے عذاب ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں بنیاد سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر کئی لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ میں دے دوں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ دیکھیں، مال میں کمی نہیں آئے گی، مال کے اندر برکت بڑھے گی، مال میں اضافہ ہوگا، اخروی طور پہ
آپ کو مزید فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اس کا۔ لیکن اگر کسی کو فرض کرے دنیا میں فائدہ نہیں بھی ہوا اس طریقے سے جیسا وہ چاہتا ہے، لیکن آخرت میں اسے ضرور فائدہ ہوگا، عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کی نعمتوں میں ہوگا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز کو، چونکہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا گیا۔ پھر یہ زکوٰۃ بندے کے اندر سے اور بھی باطنی طور پہ بہت سے جو امراض ہیں اس سے پاک کرتی ہے بندے کو۔ بندے کے اندر جو ہے وہ بخیلی دور ہوتی ہے، بندے کے اندر سے جو ہے یہ مال کی محبت دور ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو باطنی بیماریاں جنہوں نے بڑوں بڑوں کو برباد کر دیا، یہ ایسی بیماریاں، یعنی مال کی محبت نے فرعون کو دیکھے کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، نمرود کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ مال تھا نا جس وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بخل، تکبر، یہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، جب آپ اللہ کی راہ میں مال دیں گے تو یہ چیزیں دور ہوں گی، کیونکہ حب مال کی وجہ سے پھر آگے چل کے تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، تو تکبر سے بھی ایک لحاظ سے دوری ہوگی۔ تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہت سے ایسے گناہ ہیں جو باطنی طور پہ ایسے امراض سمجھے جاتے ہیں کہ جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والا، انسان کے جو ہے وہ باطن کو پاک کرنے والا ہے، اور یہ شریعت مطہرہ نے مخصوص مال کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ فرض کیا ہے۔ اب وہ مخصوص مال کیا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ہر مال کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ بنیادی طور پہ 3 قسم کے جو مال ہیں ان کے اوپر لازم ہوتی ہے، پھر اس کو اگر مزید پھیلائیں گے تو وہ 4 یا 5 قسموں پہ بھی جا سکتا ہے۔ اگر ہم چرائی کے جانور بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، چرائی کے جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو اکثر حصہ جو ہے نا وہ باہر چراگاہوں میں چرتے ہیں، ان کے اوپر خرچہ نہیں کرنا پڑتا، خود ہی چر کے آتے ہیں، ان سے دودھ وغیرہ مقصود ہوتا ہے، تو یہ مخصوص ان کا بھی نصاب ہوتا ہے۔ گائے، بھینس ہو گئی، بکریاں ہو گئیں، اونٹ ہو گئے، ان کی مخصوص مقدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، ورنہ ان پہ زکوٰۃ کا حکم۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ شہروں میں عام طور پہ یہ والا معاملہ بہت کم پیش آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کا اتنا ہمارا جو ہے نا مقصود نہیں ہے، نہ ہی اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مسائل پیش آتے ہیں عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں، جہاں پہ لوگوں نے بڑا مال ریوڑ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو درپیش مسائل ہوتے ہیں زکوٰۃ سے متعلقہ، وہ کرنسی سے متعلق ہوتے ہیں، سونے چاندی سے متعلق ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اس طرح کے اموال ہیں، مال تجارت ہے، اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ ہی تقریباً 3 قسم کے مال بنتے ہیں۔ ایک ہے ثمن خلقی، سونا چاندی۔ ثمن خلقی سے مراد، ثمن کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے آپ کوئی لین دین کرتے ہیں، اور شریعت مطہرہ میں جب آپ کسی چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو جس چیز کے ذریعے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، جس چیز کے ذریعے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کو کہتے ہیں ثمن۔ کیا کہتے ہیں؟ ثمن۔ تو ثمن خلقی یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کی تخلیق یا خلقت ہی اس کی اس اعتبار سے ہے کہ اس سے کوئی چیز کا لین دین کیا جائے، تبادلہ کیا جائے، وہ ہے سونا چاندی۔ حقیقت میں یہ ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ ثمن خلقی اس کو شمار کیا۔ پھر ہوتا ہے ثمن عرفی یا ثمن اصطلاحی، جو عرف کے اندر ایک جو ہے نا ثمن قرار پا گیا۔ ہمارے یہاں جیسے کرنسی ہے، کرنسی نوٹ ہیں، وہ بھی اس طرح ثمن ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر اسی کے اندر جو ہے نا وہ بہت سی اور چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہو سکتی ہیں، ہر جگہ کی الگ کرنسی ہے، اس کے الگ معاملات ہوں گے۔ سونا چاندی ہو گیا، یہ 2 قسم کے ایک لحاظ سے مال ہو گئے، سونا اور چاندی ایک لحاظ سے 2 قسم کے مال ہو گئے، اور اسی کے تحت پھر کرنسی بھی آ جاتی ہے۔ پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ مال تجارت۔ مال تجارت ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو اس لیے آپ نے خریدا ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ کوئی بھی چیز جو اس نیت سے خریدی کہ اس کو بیچنا ہے وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ ہمارے کئی افراد ہوتے ہیں جو اس مسئلے کو توجہ سے نہیں سنتے یا سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں میں تو جناب تجارت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کل ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے ایک پلاٹ لیا تھا، اور وہ پلاٹ میں نے اس لیے لیا تھا کہ اس پلاٹ کو میں نے بیچنا ہے، اور اس پلاٹ کو بیچ کے میں نے گھر بنانا ہے۔ پلاٹ میں نے اس لیے لیا تھا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو مال تجارت میں آئے گا، اس کی زکوٰۃ کا حکم ہوگا، اس کی جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں۔ تو ان کا مجھے آگے جواب دیا، انہوں نے کہا جی یہ مال تجارت تو میں نے نیت ہی نہیں کی، میں نے تجارت کی غرض سے اسے نہیں لیا۔ ہمارے ہاں تجارت کی غرض سمجھی جاتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ جیسے کوئی ڈیلر بیٹھا ہوا ہو اور وہ جناب ادھر سے ایک مکان کو یوں جو ہے نا بیچ رہا ہے، ادھر سے دوسرے مکان کو ادھر بیچ رہا ہے، اور آپس میں
یہ جو ہمارے ہاں ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے پورا ریئل اسٹیٹ کا، تو اس کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ گویا تاجر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھروں کی خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہیں، ہم تو اس طرح نہیں ہے نا۔ تو ان کو میں نے سمجھایا شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور شریعت مطہرہ کی نظر میں مال تجارت ہر وہ چیز ہے کہ جس کو اس نیت سے خریدا جائے کہ میں نے بیچنا ہے۔ چاہے اب کسی نے گھر کے اندر ہی موٹر سائیکل لی اور اس نے اس نیت سے لی کہ یار چلو میں اس کو 10 دن استعمال کر کے آگے بیچ دوں گا، اور اس نے خریدتے وقت اس کی یہی نیت تھی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ کئی لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل انہوں نے جو ہے نا وہ 2 لاکھ کا خریدا، اس کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کام اس پہ مزید کروائیں گے 3 لاکھ کا بیچ دیں گے 1 مہینے بعد، اور کیا ہے جی 1 لاکھ کا نفع انہوں نے کما لیا۔ کیا ہے اسی طریقے سے انہوں نے 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل لیا یا گاڑی لی، گاڑیوں کا بھی کئی ہمارے افراد اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی حالت جو ہے نا وہ خراب تھی، گاڑی ان کو جی سستی مل گئی، انہیں 5 لاکھ کی لی، تھوڑا بہت کام کروایا 7 لاکھ خرچہ ہو گیا ٹوٹل اس کا، 10 لاکھ کی گاڑی بیچ دی۔ اب لیتے ہوئے اس کی یہ نیت تھی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ تو یہ جو بھی چیز، اب چاہے وہ مارکیٹ میں نہیں بیٹھا ہوا بندہ، گھر کے اندر ہی ہے اور وہ نارمل اس طرح کا کام کرتا ہے کہ لیتا ہے چیز اس نیت سے کہ میں نے بیچنی ہے، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا۔ اور اگر اسی دوران نصاب پورا ہو گیا، جو اپنا نصاب سال ہے وہ سال پورا ہو گیا نصاب پر، تو ایسی صورتحال میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر ایک فرد تھا اس کے بعد 10 لاکھ روپے تھے جس کو 8 مہینے 10 مہینے ہو چکے تھے، اور اب 10 مہینے اس کے ہو چکے ہیں، یہ صاحب نصاب ہو گیا، اور فرض کر لیں کہ رمضان کی 1 تاریخ کو اس کا پورا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے اس 10 لاکھ روپے کے اوپر یا 8 لاکھ روپے کے اوپر۔ اب کیا ہوا کہ اس نے رمضان سے 15 دن پہلے ایک گاڑی لی اس لیے کہ چلو میں اس کو بیچ دوں گا، اس نے گاڑی خریدی بیچنے کی نیت سے، اور اس نے اس گاڑی کے اوپر کام وغیرہ کروایا، اور پہلے وہ گاڑی 5 لاکھ کی تھی، اس نے 2 لاکھ کا کام کروایا، اب اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی۔ 1 رمضان آیا، ابھی تک اس کی گاڑی اس کے پاس موجود تھی، بکی نہیں تھی۔ اب یہ جو گاڑی ہے اس کو وہ جو پچھلا اس کا نصاب چل رہا تھا اس کے اندر شامل کریں گے۔ 1 رمضان کو جب یہ زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے اس 8-10 لاکھ روپے کی، تو ساتھ اس گاڑی کی مالیت کا بھی حساب اسے کرنا ہوگا کہ یہ گاڑی کتنی مالیت اب رکھتی ہے۔ اگر 1 رمضان کو اس کی مالیت مارکیٹ ویلیو 8 لاکھ روپے بنتی تھی، تو پھر 8 لاکھ اس گاڑی کا حساب کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سلسلہ اس انداز سے مال تجارت جو ہوتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ پھر کئی افراد جو ہے نا وہ یہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کے اوپر سال ہونا ضروری ہے، یہ بڑا جو ہے نا وہ غلطی کھاتے ہیں اور اس پہ بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ جی زکوٰۃ کا حساب کرنا تو بڑا اوکھا ہے، زکوٰۃ کا جو حل نکالنا ہے کہ جی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور کس کس مال پہ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے آئے تھے، ان پہ تو مجھے 8 مہینے ہوئے ہیں، وہ جو اگلے 2 لاکھ آئے تھے ان پہ میرے 2 مہینے ہوئے ہیں، وہ جو 3 لاکھ آئے تھے ان پہ مجھے 5 مہینے، ہر حساب الگ الگ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے یوں تو وہ بیچارے پریشان ہی ہوں گے کہ زکوٰۃ کے مسائل کتنے مجھے پریشان کرنے والے ہیں ایک لحاظ سے، لیکن یہ ان کی اپنی پریشانی ہے جو انہوں نے اپنے طور پہ بنائی ہوئی ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے بہت آسان فارمولہ رکھا۔ فارمولہ کیا ہے؟ آپ نے ابتدا دیکھنی ہے اور آپ نے انتہا دیکھنی ہے۔ اور نصاب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تو فقط اور فقط سونا ہو، فقط اور فقط کیا ہو، بولیے نا ذرا، سونا ہو، تو فقط اگر سونا ہو تو پھر اس کے لیے 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ کتنا؟ 7.5 تولہ۔ کئی لوگ کہہ رہے تھے 7 تولہ سونا، جی ہمارے پاس 7 تولہ، 7.5 تولہ سونا یہ معیار ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے جب صرف سونا ہو۔ فقط سونے سے مراد یہ سونا، صرف سونا۔ کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے فقط کا معنی نہ پتا ہو نا، تو کہ پتہ نہیں یہ فقط سونا کو الگ سے کیٹیگری ہے، ہم نے تو کیرٹ سنا تھا، یہ فقط سونا کون سا ہوتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سونے کی کوئی قسم نہیں ہے، فقط سونے سے مراد صرف سونا اگر ہو، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا اس جنس سے آپ کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر جو ہے آپ کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، آپ کے پاس کرنسی بھی بالکل نہیں ہے، آپ کے پاس اور بھی اس جنس کے اموال زکوٰۃ میں سے اور کچھ بھی نہیں ہے، پرائز بانڈ کچھ بھی اور کچھ بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف آپ کے پاس چاندی رکھی ہے، تو ایسی صورتحال میں چاندی کا جو ہے نا وہ حساب کرنا ہوگا۔ اب جیسے فرض کریں میں اپنا حساب کروں تو میرے پاس چاندی رکھی ہوئی ہے یہ والی، تو یہ ایک ہی انگوٹھی،
یا یہ ایک ہی ہے غالباً جی، ایک شاید اور رکھی ہوئی ہے چاندی کی انگوٹھی. اب میرے پاس سونا نہیں ہے ذاتی اپنی حیثیت، تو اب چاندی صرف رکھی ہے، مال بھی اتنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مسائل نہیں ہے میرے ساتھ. تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ انہوں نے چاندی کی نفی کی ہے اور اپنا معذرت سونے کی نفی کی ہے، تو پیسے کی نفی نہیں کی، میرے پاس اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. تو چاندی صرف موجود ہے، اس کے علاوہ نہ تو سونا، نہ ہی جو ہے وہ کرنسی، نہ کوئی اور چیز موجود، صرف چاندی موجود ہے. ایسی صورتحال میں 52.5 تولہ چاندی کم از کم ہونا ضروری ہے، تب چاندی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ تو ہو گئی اپنی صرف آپ کے پاس یہ ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کرنسی موجود ہے، سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، یا آپ کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، کرنسی بے شک نہیں ہے، یا آپ کے پاس جو ہے کچھ چاندی ہے کچھ کرنسی ہے، بے شک سونا نہیں ہے، یا آپ کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ کرنسی ہے، یا مال تجارت بھی ساتھ ہے، اس طرح کر کے مکس مال رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں اب دیکھا جائے گا کہ وہ ٹوٹل جو مال بن رہا ہے، وہ ٹوٹل کا ٹوٹل، اب سارا سونے کا اعتبار اب چھوڑ دیں گے، اب چاندی کی طرف آ جائیں گے کہ اب وہ سارا کا سارا ٹوٹل چاندی کا نصاب جو ہے، چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 52.5، صرف 52 بھی نہیں، 52.5 تولہ. جیسے ہمارے یہاں 6.5 کو چھوڑ دیتے ہیں 7 تولہ کہہ دیتے، اس طرح کئی 52.5 نہیں کہتے، 52 صرف کہہ دیتے ہیں. تو 52.5 تولہ چاندی اب دیکھا جائے گا. تو اگر مکس مال ہے اور کوئی بھی نصاب کو پورا نہیں پہنچ رہا، سونا ہے تو وہ سونا جی 1 تولہ سونا رکھا ہوا ہے، چاندی ہے تو چاندی جناب 2 تولہ چاندی رکھی ہوئی ہے جی، کرنسی ہے تو کرنسی بھی جی 10,000 20,000 رکھے ہوئے ہیں. اب سارا نصاب یہ منتقل ہو جائے گا 52.5 تولہ چاندی کی طرف. اب دیکھا جائے گا ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر رقم بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. اس کی فرض کریں اگر کسی کے پاس آدھا تولہ سونا تھا اور اس کے ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ چاندی تھی، اب آدھا تولہ جو اس کے پاس سونا تھا اس کی مالیت ہمارے مارکیٹ میں کتنی ہوگی؟ تقریباً 1 لاکھ روپے، تقریباً 1 لاکھ روپے گویا اس کی مالیت ہے. اب اسی طریقے سے اس کے پاس جی چاندی تھی، چاندی اس کے پاس فرض کر لیں کہ جی تقریباً جو ہے وہ 25 تولہ کر لیں، 30 تولہ کر لیں، مثال دے رہا ہوں. تو اب یہ بھی جا کے لگ بھگ جو ہے نا وہ 70-80 ہزار روپے یہ بھی بن جائیں گے. اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ اور 80 ہزار، اور تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن رہی ہے، وہ ہے جناب 1.5 لاکھ کے لگ بھگ. تو اب جب ہم نے ان کا ٹوٹل کیا اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ نکل گئی، تو ایسی صورتحال میں اس بندے کو کہا جائے گا یہ صاحب نصاب ہو گیا. اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ اس کو نوٹ کر لے اپنے پاس کہ میں فلاں دن صاحب نصاب ہوں. اب جب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب ظاہری بات ہے ہر بندہ رمضان میں تو نہیں اس کے پاس مال آتا، کسی کے پاس محرم میں آئے گا، کسی کے پاس جو ہے نا وہ سفر میں آ رہا ہے، کسی کے پاس ربیع الاول میں آ رہا ہے. تو ہر ایک بندے کے نصاب کا سال جدا ہوگا، تو اس کو اپنے اپنے اعتبار سے پھر اس کا حساب رکھنا ہوگا کہ میرے پاس یکم محرم کو فرض کریں اتنا مال آ گیا تھا کہ میں صاحب نصاب ہو گیا تھا. اب یکم محرم سے یکم محرم اس کا سال شمار ہوگا. اگر یکم سفر تھا تو یکم سفر سے یکم سفر تک اس کا سال شمار ہوگا. اگر وہ 12 ربیع الاول تھا تو 12 ربیع الاول سے اگلی 12 ربیع الاول تک اس کا سال شمار ہوگا. ہر بندے کا یوں. یہ آگے میں آپ کو مسائل عرض کروں گا، ایڈوانس بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دیگر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم گفتگو کریں گے. اب جب صاحب نصاب ایک دفعہ ہو گیا تو اب نصاب ہو جانے کے بعد درمیان میں مال اس کے پاس آتا رہا چلتا رہا سلسلہ، کبھی گھٹ گیا کبھی بڑھ گیا. اس گھٹنے بڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، الا یہ کہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ یہ مائنس میں چلا گیا، پھر اس کو کہا جائے گا اس سے نصاب ختم ہو گیا، دوبارہ سے نصاب چاہیے اس کو، اس کا نیا سال شروع ہوگا. لیکن اگر اس کا بالکل مائنس میں نہیں گیا، کبھی اس کے پاس جی لاکھ رقم ہو جاتی، کبھی 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ، پھر 2 لاکھ، پھر 4 لاکھ، یوں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. جب اس کا وہ سال کا اختتام ہوا، اب اس نے حساب کرنا ہے کہ میرے پاس ٹوٹل مال کتنا رکھا ہے. ٹوٹل مال میں اب وہ دیکھ لے میرے پاس اس ٹائم کرنسی کتنی ہے، میرے پاس سونا کتنا ہے، میرے پاس چاندی کتنی ہے، میرے پاس مال تجارت کتنا رکھا ہوا ہے. میرے پاس جو ہے وہ مال تجارت میں آپ کو بتا دیا ہر وہ چیز کہ جو اس نے اس نیت سے خریدی ہو کہ میں نے بیچنی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ اس کا مکان ہے، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے گاڑی ہے، چاہے موٹر سائیکل ہے، کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں وہ اس میں شامل کرے گا. اس نے جی پرائز بانڈ رکھے ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کر لے. تو اس طرح کی یہ جو ساری چیزیں ہوں گی ان کو شامل کر لیا جائے گا، اور پھر اس میں وہ دیکھے گا کہ اب ٹوٹل کتنا. اب یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی
میرے پاس تو جو پرائز بانڈ ہے وہ تو آئے تھے جی 1 مہینہ پہلے، تو لہٰذا اس کا تو 1 مہینے بعد سال پورا ہوگا، ایسا نہیں، یعنی اب وہ بلکہ معذرت 11 مہینے بعد سال پورا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ جب اس کا وہ نصاب کا سال پچھلا پورا ہو رہا ہے تو اس سے اگر 1 دن پہلے بھی کوئی چیز آئی ہوگی اس کے پاس مال زکوٰۃ میں سے، اس کو بھی اینڈ پہ ٹوٹل کرے گا اس کے ساتھ اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو یہ بالکل آسان سا فارمولہ، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس چیز کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ۔ اور پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ایک بندے کے پاس مکس مال تھا، اس کے پاس سونا کم تھا، نصاب کے برابر 7.5 تولہ سونا نہیں تھا، اسی طرح 52.5 تولے چاندی نہیں تھی، اس کے پاس کرنسی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب کیا ہے، سارے جتنے بھی اس کے پاس اموال زکوٰۃ اس کا ٹوٹل کیا جائے گا، اگر ٹوٹل وہ سارا کا سارا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچ گیا تو اس کی صورت آپ کو عرض کر دی ہے۔ اگر نہیں پہنچا، ابھی اگلی صورت، اگر نہیں پہنچا تو ایسی صورتحال میں اس پہ اس مال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اور شریعت مطہرہ کی طرف سے آسانی دیکھیں کہ شریعت نے ہماری حاجت اور ضرورت کا اتنا اعتبار کیا کہ قرض کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ لاکھوں کا کسی نے قرضہ لیا ہو تو شریعت کہتی ہے اس کو مائنس کر دے۔ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کے پاس 10 کروڑ مالیت اس کے پاس اتنی بنتی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہونا چاہیے، اور اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر 8 کروڑ قرضہ ہے، 10 کروڑ میں سے اس کا 8 کروڑ تو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو کتنے اس کے پاس بقیہ بچ گئے؟ 2 کروڑ۔ تو شریعت اب اس کے اوپر 2 کروڑ کی زکوٰۃ مطالبہ کرتی ہے، 2 کروڑ کی زکوٰۃ دے، بے شک وہ 10 کروڑ کا مالک بنا ہوا ہے لیکن اس کے 8 کروڑ وہ قرضے کی صورت میں، تو شریعت کہتی قرضے کو مائنس کرنا ہے، چاہے وہ لمبے بھی قرضے ہوتے ہیں ہمارے جیسے قسطوں پہ چیزیں لی جاتی ہیں، تو وہ جو قسطیں ہم نے ادا کرنی ہوتی ہیں وہ بھی قرضہ ہوتی ہیں۔ فرض کریں اگر کسی نے کوئی پلاٹ لیا اور اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا وہ سارا حساب کتاب کر رہا ہے، اب زکوٰۃ کے مال کا حساب کرتے کرتے اس کو جی پتہ چلا او جی میں نے وہ جو اتنا قسطیں ادا کرنی ہے، او جی وہ تو میں نے 10 لاکھ قسط ادا کرنی ہے، تو اب وہ جتنا بھی ٹوٹل مال اس کا بنا تھا، فارمولہ اب یہ لگانا ہے کہ ٹوٹل مال کا حساب کرنے کے بعد جتنا بھی قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کر لینا ہے۔ اب قرضے کو مائنس کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اگر نصاب بن رہا ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہوگا، ورنہ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لب لباب میں نے ابتدائی مسائل کا عرض کیا، ابھی بس ہم سوال جواب لیں گے اور جو ہے نا وہ اختتام کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ذہن میں بھی جو سوال ہوں وہ آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور خود اتنی لمبی گفتگو میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ پھر بعض اوقات وہ افراد جو ہے نا بور ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اپنے ذہن میں سوال لے کے آئے تھے، اس کا جواب ہمیں ملے ہی نہیں، تو بس وہ تو اپنی سناتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا چلیں اب یہ ہم نے جو ابتدائی گفتگو کر لی ہے تاکہ کچھ مسائل آپ سمجھ گئے، اب اس کے بعد اس کے مطابق آپ جو سوال کریں گے، کچھ ایسی بنیادیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں پہلے بھی، جیسے کہ میری عادت ہے ہم جب زکوٰۃ کا یا قربانی کا سیمینار کرتے ہیں تو اس میں ہم نصاب کی اتنی ڈیٹیل شروع میں بیان کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی افراد میں سے جب ہم خود ان سے پوچھتے ہیں اب آپ بتائیں کہ جو اصول آپ کو بتائے اس کے مطابق زکوٰۃ ہونی چاہیے نہیں، تو خود ماشاءاللہ جواب دینے والے افراد یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے اسی طرح کوشش کی ہے کہ بنیاد سمجھائی جائے تاکہ آپ اپنا اپنا حساب بھی کر سکیں، ہاں بیچ میں جو مسئلہ الجھا ہوا ہو اس کا انشاءاللہ حل بھی پیش کیا جائے گا۔ جی سوال کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ سونا ہے میرے پاس، اصل گھر پہ اگر 3 تولے سونا ہے اور رقم کچھ رکھی نہیں ہے، لیکن یہ ہم تنخواہ دار بندے جو ہیں، ہماری تنخواہ آتی ہے وہ ہمارا مہینے کا خرچہ ہوتا ہے، تو جب وہ میرا اگر تنخواہ اس کے ساتھ ملتی ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں جو حاجات اصلیہ ہیں ان کو اور قرض کو مائنس کیا جائے گا۔ بہت سے مسائل ہم نے وہ جو ہے نا تفصیل میں گئے نہیں ہیں، اس کے ہم نے سیدھا سیدھا نصاب پہ چونکہ گفتگو کی ہے تو یہ والے مسائل اس سے جدا ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ایسے ہم نے مال کا حساب کرنا ہے کہ زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں حاجات اصلیہ اور ضروریات وہ پہلے مائنس ہوگی۔ حاجات اصلیہ سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر انسان کا گزر بسر مشکل ہے، اور یہ ہر بندے کی حاجات مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کا کام لیپ ٹاپ پہ ہے اور اس کا پورے سمجھے کہ اس پہ انحصار ہے، اور اس کا لیپ ٹاپ اس کی ضروریات میں شامل ہو جائے گا، اس کی حاجت میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ اس نے لیپ ٹاپ ویسے شوقیہ رکھا ہے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتا، پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی کام بھی نہیں، وہ اب فالتو اس کا شمار ہوگا۔ اگرچہ اس لیپ ٹاپ پہ زکوٰۃ ہونے نہ ہونے کی الگ تفصیل ہوگی، لیکن حاجات اصلیہ میں ہے یا نہیں ہے اس کی ہم فی الوقت عرض کر رہے ہیں۔ تو ہر بندے کی ضروریات اور حاجات مختلف ہوتی ہیں۔
ایک تنخواہ دار طبقے کو ہم دیکھیں تو وہ مہینے کی جو اس کے پاس رقم آتی ہے اس کے پاس 50,000 1 لاکھ آ گئی، لیکن اس کے خرچے بھی ایسے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یہ مہینے میں یہ جو لاکھ آیا ہے یہ میرے اپنے ضروریات کے ہیں، اور جو منتھلی ایسے جو ہے نا افراد ہوتے ہیں ان کے پاس وہ جو 1 لاکھ ضرورت کا ان کے پاس اس وقت رکھا ہوا اور یہ ان کے فوری ضرورت ہی شمار ہوگی، تو یہ فوری ضرورت جو ہے اس کو بیچ میں سے مائنس کیا جائے گا، اس کو نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا۔ ضروریات کو مائنس کرنے کے بعد جو فالتو مال بچ جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہوتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ گھر میں اکثر جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان کی بڑی اچھی انہوں نے فرنیشنگ کی ہوتی ہے، بڑا اچھا فرنیچر ڈالا ہوا ہے، پردے وغیرہ، مطلب ضرورت سے زیادہ اس کی تزئین و آرائش میں رکھی ہوتی ہے، اب وہ انہوں نے اگر خرچہ کر دیا ہے، اب وہ اس طرح شکرانہ ادا کرتے ہیں، اس کا کہتے ہیں کہ اس کا حساب اور اس کا فارمولہ تقریباً برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اسٹرکٹنس زیادہ ہے شکرانے کے طور پر، تو یہ جو چیزیں ہیں میں نے کیا اس کے اوپر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے؟ زکوٰۃ کے لیے یہ جو گھر کے اندر اس نے چیزیں رکھی ہیں، چاہے اس کو سجانے کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے جو ہے نا وہ قیمتی پردے ہیں، مہنگے ترین جو ہے نا صوفے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ضروریات کے اندر آئیں گے، اور یہ والی جو ضروریات ہیں نا، یہ پردے ہو گئے گھر کے اندر جو نارمل اس طریقے سے رکھے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو صوفے رکھے ہیں، مہمانوں کے لیے الگ سے انتظامات کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات بیڈ رکھے ہوتے ہیں، یہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے نا یہ ضرورت کے اندر آئے گا، نہ تو اس کو قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا، نہ ہی جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب میں اس کو شامل مانا جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں بقیہ یہ ہے کہ بعض ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن پہ جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ حاجت سے زائد ہوتی ہیں، حاجت سے زائد اگر ہوگی تب بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گھر کے اندر ایسی چیز پڑی ہے جو حاجت سے زائد رکھی ہے، واشنگ مشینیں 4 رکھی ہوئی ہیں جی، ایک استعمال ہوتی ہے، بقیہ 3 فالتو ہیں جی، 3 بہویں آئی تھیں بس انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اب وہ جس کی فالتو رکھی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے اس پہ بات ہوگی، ایک بہو کی اگر جس بہو کی ہے تو اس کی بہو کی وہ فالتو قرار پائے گی، تو جس کی حاجت سے زائد رکھی ہوئی ہے وہ اس کا حاجت کے علاوہ کہلائے گا معاملہ، اور حاجت کے علاوہ بھی اگر معاملہ ہو تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، سونا چاندی، کرنسی، یہ جو سمن کی صورتیں ہیں، اور مال تجارت اور چرائی کے جانور، ان کے علاوہ مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب یہ بات ہے کہ آپ غور کر لیں کہ جو ہمارے گھر کے اندر واشنگ مشین رکھی ہے، فریج رکھی ہے، ضرورت کی بھی نہیں ہے اور ہے بھی فالتو، اب وہ سونا چاندی ہے؟ نہیں ہے جی۔ وہ چرائی کے جانور ہیں؟ نہیں ہے۔ اچھا جی وہ مال تجارت ہے؟ مال تجارت کی تعریف ذہن میں رکھ لیں، مال تجارت وہ کہ جس کو اس نیت سے خریدا ہو کہ اس کو بیچنا ہے، اور وہ والی اس نے واشنگ مشین اس نیت سے نہیں خریدی، وہ تو اس لیے تھی گھر میں پڑی ہے، بے شک اب فالتو پڑی ہے لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں تھی، تو جب بیچنے کی نیت سے نہیں ہے تو مال تجارت بھی نہیں ہے، تو جب ان چاروں قسم کے مال میں سے کہیں بھی وہ نہیں آ رہی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو قربانی کا نصاب ہے، قربانی اس پہ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس اعتبار سے وہ والا جو فالتو پڑا ہوا سامان ہوگا اس کو شامل کیا جائے گا، فالتو جو رکھا ہوا اس کو شامل کیا جائے، کیونکہ یہ مال تجارت والا ہونا یہ زکوٰۃ کے لیے ہے، یہ قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ فرض کریں اگر کسی نے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور وہ فالتو رکھا ہوا ہے، اس کے بعد 4 پلاٹ ہیں جی فالتو رکھے ہوئے ہیں، اور لیکن اس نے ایک بھی اس لیے نہیں لیا کہ اس نے بیچنا ہے، بیچنے کی نیت سے اس نے نہیں لیے تھے، تو ایسی صورتحال میں زکوٰۃ تو نہیں ہوگی ان پلاٹوں کے اوپر، لیکن ان پلاٹوں کو قربانی کے نصاب کے اندر شامل کریں گے، اس وجہ سے اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، ان پلاٹوں کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی کیونکہ ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ساری چیزیں قربانی کے نصاب میں شامل کی جاتی ہیں، لیکن ضرورت سے زائد وہ چیز زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کی جاتی ہے جو مال تجارت کے زمرے میں جائے گی، یا پھر وہ جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے سونا چاندی، اور وہ اس کی پوری تفصیل جو عرض کی ہے اس کے زمرے میں جائے گا، تو زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو گھر کے اندر اس طرح پردے اور جو ہے نا وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، بے شک وہ مہنگی بھی ہوں، ان پہ زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا جی۔ دیکھیں 2 سوال ہو گئے، ایک تو یہ ہے کہ جو قرض کسی کو دیا ہوا ہے، جو قرض کسی کو دیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اس کی ساتھ ساتھ لازم ہوتی رہتی ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو قرض کسی کو دیا بھی ہوا ہے تو اس کی ادائیگی اپنے دیگر مال کی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے جی 10 سال بعد زکوٰۃ کی وہ اپنے معذرت قرض کی رقم لوٹا دی، اب 10 سال بعد اس نے قرضے کی رقم اگر لوٹائی ہوگی تو یا پھر اس نے نصاب کا خمس لوٹایا تو اب گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اس پہ، اس کو 10 سال کے پھر جب جو سال اس نے نہیں دی وہ بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اگر اس نے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہوگی تو ایسی صورتحال میں یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے کہ اب اینڈ پہ اسے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کا حساب نہیں کرنا پڑے گا، بس وہ آئی رقم اب وہ اس کی ہے، اب اسے زکوٰتیں نہیں دینی ہوں گی پچھلی، آئندہ سال اگر اس کے پاس وہ رہے گی تو دینی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو تو اس قرضے کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی رہتی ہے ہر سال، لیکن اس زکوٰۃ کی ادائیگی تب لازم ہوتی ہے جب وہ پوری کی پوری رقم واپس آ جائے گی، یا پھر نصاب کا خمس، یعنی نصاب اگر بن رہا ہے 1.5 لاکھ روپے تقریباً جو چاندی کا نصاب ہے جیسے، تو اگر 1.5 لاکھ روپے بن رہا ہے تو 1.5 لاکھ روپے کے آپ 5 حصے کر لیں، 5واں حصہ اگر اس میں سے اس نے قرضہ آپ کو لوٹایا تو اس کی اتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، پھر اگلا 5واں لوٹایا تو اتنی زکوٰۃ ادا کرنی، یوں کر کے، یا اکٹھی اس نے ساری رقم ادا کر دی تو پھر ساری کی ادائیگی لازم ہوگی، گزشتہ سالوں کی بھی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور جی دوسرا کیا تھا؟ کرنسی اگر گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور سارے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، والد چاہے تو والد لے لیتا ہے، بیٹے کو ضرورت ہو بیٹا لے لیتا ہے، اب وہ کس کے نصاب میں شامل کی جائے گی، یہ سوال ہے۔ اس کے حوالے سے دیکھیں، عرض ہے کہ جس نے کمایا ہے ظاہری بات ہے، جس کی ملکیت ہے شمار تو اس کی ہوگی۔ اب فرض کریں کہ والد کی دکان ہے اور والد جو ہے نا وہاں سے پیسے اس کو آتے ہیں اور وہ گھر میں ایک جگہ آ کے رکھ دیتا ہے، اور وہ پیسے رکھے ہوتے ہیں، اس نے اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپنی زوجہ کو بھی اجازت دی ہے کہ بچوں میں سے کسی کو ضرورت پڑے اسے دے دینا، کہیں تمہیں خود ضرورت پڑے لگا دینا، یا مجھے ضرورت ہوگی تو بس ٹھیک ہے میں تم سے لے لوں گا واپس۔ اب کمائی تو ظاہری بات ہے والد نے، ملکیت والد کی ہے تو یہ والد کے نصاب میں شامل ہوگی۔ اگر بیٹے نے کمائی ہے بیٹے کے نصاب میں شامل ہوگی۔ اگر بیٹے نے کمائی ہے، بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیٹے آ کے والد کو دے دیتے ہیں کہ ابو جی یہ آپ لے لیں، اور جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں ان کا عرف یہی ہے کہ وہ آ کے مالک بنا دیتے ہیں اپنے ابو کو کہ جی آپ کے ہی ہیں، اب میرے، اب ان کو خرچہ چاہیے ہو تو لے لیتے ہیں ورنہ وہ مطالبہ نہیں کرتے، نیک اولاد ایسے ہی کرتی ہے۔ تو اب جو اس نے اپنے والد کو آ کے بطور ملکیت کے دے دیے تو اب اگرچہ بچے نے کمائے ہیں لیکن اب باپ مالک ہو گیا، اب اس کے نصاب میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے ویسے امانتاً آ کے اپنے والد صاحب کو دیے تھے کہ ابو جی یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، بعد میں لے لوں گا، ہاں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بیچ میں سے استعمال کر لیجئے گا، اجازت ہے میری طرف سے، لیکن یہ امانت ہے آپ کے پاس ایک لحاظ سے، ودیعت ہے کہہ لیں یا عریت ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اجازت بھی دے دی، اباحت والی صورت بھی کر دی، اور ساتھ ہی کہہ دی ہے یہ میری رقم، تو ایسی صورتحال میں اب یہ بیٹے کے نصاب میں شامل ہوگی کیونکہ بیٹے نے مالک نہیں بنایا۔ تو اصل دیکھا جائے گا ملکیت کس کی ہے، تو ملکیت جس کی قرار پائے گی اسی کے اوپر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم پھر لازم ہوگا، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں۔ دیکھیں بینک والے جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ بینک جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تمام کے تمام جو شرعی قیودات ہیں اور جو احکام ہیں اس کا لحاظ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً یہی چیز دیکھیے، ان کو تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ وہ آپ کی رقم کی اتنی پرواہ کرے کہ ہم حقدار ہی کو پہنچائیں، وہ جہاں آتا ہے بس لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بینک سے اگر جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں تو اس سے ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے مخصوص مصارف ہیں، ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس کے لیے اگر ایسے زکوٰۃ انہوں نے کاٹ لی تو اس میں شبہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی چاہیے، اور بینک میں پہلے ہی جو ہے نا وہ اپلیکیشن دے دینی چاہیے کہ بھئی آپ میری زکوٰۃ جو ہے نا وہ نہ کاٹیں، ہم الگ سے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ یوں اگر درخواست دے دی جائے تو وہ پھر نہیں کاٹتے، پھر اپنی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی الگ سے کر سکتے۔ جی پھر میں نے اپنا مکان بیچا، بیچ کے پھر میں پلاٹ لیا، یہ بڑا پلاٹ ہے اس پہ مکان ہے، وہ پلاٹ بھی ابھی بڑا ہوا بنانا ہے اس کو، صحیح، اور وہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی ہے۔ اب وہ پلاٹ اس نیت سے ہے کہ اس کو بیچ کے اس پہ بنانا ہے، ابھی یہ نیت بنی ہے، پہلے نہیں تھی۔ اسی طرح کچھ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی کہ اس پرپز سے کہ یہ میری مکان بنانے کے لیے جب ضرورت پڑے گی تو میں اس کو لے لوں گا، وہ ابھی ملی نہیں ہے، یا کچھ کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں میں نے اسی لیے کہ میں آگے مکان بناؤں، ان سارے اس پہ کیا۔ دیکھیں پہلی تو وہ جو مکان
کے لیے آپ نے ایک پلاٹ لیا اور یہ آپ کی نیت تھی کہ میں نے اس پلاٹ کے اوپر اپنا مکان بنانا ہے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور مال تجارت کے حوالے سے ایک بنیادی شرط جو پہلے اپنی گفتگو میں رہ گئی ہے، اس کو میں ابھی دوبارہ مکمل کر دیتا ہوں۔ مال تجارت کے لیے بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ خریدتے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے آگے۔ اگر کسی بندے کی خریدتے وقت یہ نیت نہیں تھی لیکن خریدنے کے بعد اس کی نیت بن گئی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، تو اب یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ جب آپ نے وہ پلاٹ خریدا تھا تو آپ کی یہ نیت تھی کہ میں نے اسی کے اوپر مکان بنانا ہے۔ اب بعد میں آپ نے اس کے اوپر مکان نہیں بنایا اور آپ کی نیت بن گئی کہ بھائی اس کو اب میں بیچ دوں گا، تو اب یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ اس کی اگر یہ چاہے سالوں نہ بکے تو یہ جب تک آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ اگلی چیز آگی، جو آپ نے دوسرا پلاٹ خریدا وہ بھی چونکہ آپ نے اس لیے خریدا تھا کہ میں اس پلاٹ کے اوپر جو ہے نا مکان بناؤں گا، یہ تھوڑا بڑا ہے، وسیع ہے، تو چلو اس کے اوپر، ابھی تک بے شک اس کے اوپر بنا نہیں ہے لیکن وہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا۔ اگلی چیز آ جاتی ہے آپ نے جو انویسٹ کیا ہے، تو جو انویسٹمنٹ کی ہوگی، اب اس سے کوئی چیز اگر خریدی گئی ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، وہ مال تجارت والی بات ہے۔ اگر اس سے کوئی تجارت کی گئی ہے تو اگر وہ مال تجارت موجود ہے تو وہ جتنا مال تجارت آپ کے بنتا ہوگا اس کے مطابق آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اگر جو ہے وہ اس کی پوری سکیننگ کریں کہ آپ نے کہاں پہ انویسٹ کیا ہے، پھر اس کے مطابق وہ حکم ہوگا۔ وہ بے جو ہوئی ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے ہوئی ہے، وہ اس کے احکام ہو سکتے ہیں۔ اگر تو تجارت کی صورت میں کوئی آپ کے پاس فزیکلی چیز موجود ہے، ادھر سے جو انویسٹ جہاں پہ کیا گیا، میں نے دکان بک کرائی تھی ٹھیک ہے، اس مال میں، وہ نہیں بنا، مال ہی نہیں بنا، اور میں نے وہ ریفنڈ کے لیے پیسے کے لیے وہ سال بعد ملے۔ صحیح ہے۔ یعنی اصل یہی ہے کہ گویا آپ کو وہاں سے رقم ملنی ہے آپ کی، آگے آپ وہاں سے منافع وغیرہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، جتنی وہ رقم، وہ جو قرض والا حکم میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کی رقم گویا کسی کے پاس موجود ہے جو آپ کو بعد میں ملنی ہے، تو اس میں زکوٰۃ اس کی ادا لازم ہوگی، لیکن وہ تب ہوگی جب ادھر سے خمس اس کا آ جائے گا نصاب کا، یا پھر کامل آ جائے گا۔ بہترین یہی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی ادا کرتے رہیں تاکہ وہ 2 سال بعد بھی رقم آئے تو آپ کو ان 2 سالوں کی زکوٰۃ میں دینے پڑی، پہلے ہی آپ ادا کر چکے ہیں تو ساتھ ساتھ ادا کر دیجیے۔ تو یہ تقریباً جو ہے نا ان دونوں پہ نہیں ہوگی۔ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں، کمیٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو کمیٹی اگر تو آپ کی نکل گئی ہے کمیٹی، تو اب ظاہری بات ہے کہ کمیٹی آپ کی نکل گئی اور وہ کمیٹی بھی لگ گئی، اور اب آپ صرف ادائیگی کر رہے ہیں۔ اب جو ادائیگی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر قرضہ شمار ہوگی۔ اب آپ کا نصاب کا سال جو ہے نا وہ پورا ہوا 1 رمضان کو بالفرض، اب 1 رمضان پہ آپ کے پاس ٹوٹل مال جو ہے نا وہ 10 لاکھ رکھا ہوا تھا، اور کمیٹیاں جو آپ نے ادا کرنی ہیں وہ 2 لاکھ کرنی ہیں، تو اب وہ جو 2 لاکھ ہے اس کو مائنس کر دیں گے بیچ میں سے، یعنی جتنی آپ نے ادا کرنی ہے اس کو مائنس کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کمیٹیوں کو جو ہے نا وہ ادائیگی کا حکم ہے۔ جو ملنی ہے اس کے لیے وہی صورتحال ہو جائے گی جو قرض کی ہوتی ہے، جو آپ کی ادائیگی، یعنی اس کی بہتر ہے کہ آپ ساتھ ہی ادا کر دیں۔ پلاٹ کی نا ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کی کوئی فائل لے لیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس فزیکلی پوزیشن نہیں ہوتی پلاٹ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی وہ کئی دفعہ وہ کوئی سوسائٹی ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہو رہی اور اس کی ویلیو بھی خاص بڑھ رہی ہے، اور آپ کے پاس پلاٹ کی پوزیشن نہیں ہے، صرف ایک فائل ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو جس سوسائٹی، جس آفس سے آپ نے وہ خریدی ہوتی ہے، آپ اسی کو اگر واپس بیچنے جائیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو اسی ویلیو پہ آپ کو کہے کہ ہم آپ کو جس پہ خریدی تھی آپ نے، سے کہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، ہم آپ کو اسی پہ آپ کو واپس کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان سے اس ٹائم پہ 2 سال بعد نہیں، اگر سوسائٹی اسی جگہ پہ لینے جائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ آپ ویلیو اس کی بڑھ گئی ہے، اور وہ ویلیو 5 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ کی ہوگی۔ تو اب اس صورت کے اندر آپ جو ویلیو لگاتے ہیں پلاٹ کی، وہ کیا لگائیں گے، اور یہ کیا یہ کنسیڈر بھی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پلاٹ کی جو خرید و فروخت اس طرح فائلوں کی ہوتی ہے یہی جائز نہیں ہے۔ اس میں جو آپ نے صورتیں دونوں بتائی ہیں کہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا پلاٹ جو ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے، کئی دفعہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، بیک پہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ کہاں ہے، اور یہ دونوں صورتیں عام طور پہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں، ایک تو جو صورت ہے وہ بے باطل کی ہے، سیدھی سی ناجائز اور باطل بے ہے وہ، دوسری چیز ہے بے فاسد کی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ ان دونوں میں اس کے اوپر کو زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا، اس میں تو بلکہ لازم ہوتا ہے کہ اس سودے کو ختم کیا جائے، اور جو اپنی رقم ہے وہ واپس لی جائے اور وہ چیز آگے واپس ان کو کی جائے، اور جو اپنی رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہوگا بس۔
اس میں پلاٹ والا تو معاملہ ہی بیچ میں سے نکال دیں۔ سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جگہ خریدی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک نقشہ بتایا، اس کے اندر آپ پلاٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور آپ کا انہوں نے نقشے پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا کہ یہ آپ کی پلاٹ ہے۔ دیکھیں وہ جو نقشے کے اندر اس طریقے سے کرتے ہیں نا، اگر ان کو کہا جائے کہ اچھا جی آپ مجھے جا کے دکھا دیں وہ نقشے میں کس جگہ پہ ہے، تو وہ آپ کو دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جب باقاعدہ پلاٹنگ ہو تو اس وقت پتہ چلے اس سے اگلی گلی کے اندر ہے، یعنی اس جگہ سے ہٹ جائے، تو یوں متعین نہیں ہوتی، جگہ کا متعین ہونا بھی ضروری ہے۔ آج وہ آپ کو ایک نقشے میں یہ چیز دکھا رہے ہیں، لیکن کل جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ جگہ ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ کی مطلوبہ جگہ میں پتہ نہیں فلاں مسئلہ آ رہا تھا، لہٰذا ہمیں وہاں سے آپ کا پلاٹ فلاں جگہ شفٹ کرنا پڑ گیا، جی وہاں پہ یہ ہمارے لیے ایشو آ رہا تھا، تو لہٰذا جو ہے نا جس طرح کا آپ ایک امیج بنائے ہوئے تھے اپنے ذہن میں، اس کا بالکل الٹ ہو گیا اسی جگہ پہ جب وہ پلاٹ کی صورت میں آیا، تو آپ کو دکھائی گئی تھی پہاڑی، آپ کو دکھایا گیا تھا ایک ویران سی جگہ، تو وہاں پہ متعین نہیں کیا جاتا۔ اگر تو حدود اربعہ کا تعین موجود ہو، یہ ایک آخری صورت جو جائز صورت ہوتی ہے، فائل آپ نے لی اور ایسی فائلیں مہنگی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، فائل آپ نے لی، حدود اربعہ کا تعین موجود ہے، انہوں نے متعین کر دیا کہ بھائی یہ جگہ ہے اتنے مرلے پہ ہے، یہ اتنے فٹ ہے، یہ جگہ ہے آپ کی اور اس سے آگے پیچھے نہیں جائے گی، یہ جگہ ادھر ہی ہے، اور ادھر ہی بعد میں جو ہے نا وہ سارا سلسلہ آپ کے لیے ہوگا، یہ اب متعین ہو گئی ہے۔ یوں متعین اگر کر کے دیتے ہیں تو اب یہ آپ کا پلاٹ ہو سکتا ہے اور یہ جائز صورت ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں پھر دیکھا جائے گا وہ جو پلاٹ آپ نے لیا وہ کس غرض سے لیا، وہی جو دوبارہ وہ سارا معاملہ پلٹ آئے گا۔ وہ آپ نے اگر مال تجارت کی نیت سے، یعنی اس لیے آپ خرید رہے ہیں اس کو کہ بیچیں گے آگے، تو پھر تو یہ مال تجارت کہلائے گا، زکوٰۃ کا حکم ہوگا، ورنہ پھر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا۔ خریدا تو اگر بیچنے کے لیے، لیکن ہمیں اس کی ویلیو کا نہیں پتا۔ ویلیو تو ظاہری بات ہے کہ اچھے جو ماہرین ریئل اسٹیٹ کے وہاں پہ افراد بیٹھے ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مشورہ دیتے ہیں، 2-4 اچھے افراد سے رابطہ کر لیا جائے۔ سونے کے حوالے سے مارکیٹ ویلیو لینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو 2-4 اچھے سناروں سے جو ہے نا وہ اپنے زیورات کا ریٹ لگوا لیا جائے، اور ان کو یہ جا کے کہا جائے کہ بھائی نہ تو یہ میں نے بیچنی ہے، نہ یہ میں نے خریدنا ہے، یعنی یہ جو سونا میں لے کے آیا ہوں میں آپ کو بیچنے کے لیے نہیں لے کے، جب آپ یہ کہیں نا میں بیچنے کے لیے لے کے آیا ہوں تو وہ پھر کم سے کم ریٹ کی طرف آتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو جا کے یہ کہیں کہ بھائی یہ اگر سونا جو ہے نا میں خریدوں، تو وہ آپ کو زیادہ ریٹ بتائے گا، کیونکہ وہ تو اس زمرے میں اچھا یہ مجھ سے خریدے گا تو وہ زیادہ ریٹ لگائے گا۔ اس کو کہیں یار یہ میں نے بیچنا نہیں ہے، نہ یہ خریدنا ہے، نارمل اس کا بتاؤ کہ کیا ویلیو ہوگی۔ تو جیسے ہم موبائلوں کے ریٹ لگواتے ہیں کئی دفعہ، تو وہ موبائل ہمیں اسٹیمیٹ مل جاتا ہے، اچھا یہ یار 10 سے 15 ہزار کے درمیان میں، یہ 15 سے 20 ہزار، یوں ہی مارکیٹ میں اگر نکلیں گے تو اچھے جو ڈیلر ہوں گے نا ان کو کہا جائے بھائی یہ اس کا مارکیٹ ویلیو مجھے بتائیں کہ مارکیٹ میں کتنے کا اگر ہو تو یہ گھاٹے میں بھی نہیں جائے گا، نارمل سائیک رہے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ جناب فرض کر لیں کہ یہ 2.5 لاکھ مرلے پہ، 2.5 سے 3 لاکھ مرلے کے درمیان میں یہ ٹھیک ہے، 4 سے 5 لاکھ میں ٹھیک ہے جی، یہ 4 سے 4.5 میں ٹھیک ہے، 4,25,000 مرلے پہ ٹھیک ہے، یوں کر کے کچھ آئیڈیا وہ آپ کو دے دیں گے۔ اب اس میں جب آپ 4-5 اچھے ڈیلروں سے ایک رابطہ کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ والا جو حساب ہے نا وہ بندہ کر لے، یا معتدل والا کر لے، زیادہ والا کر لے، کچھ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اچھے والے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ زیادہ چلا گیا تو آپ کی طرف سے ایک لحاظ سے نفلی صدقے میں نکل جائے گا، زکوٰۃ کم از کم پوری ادا ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ کر کے جی ابھی بس تھوڑا سا ٹائم دیکھیں۔ شرعی فقیر جو ہوتا ہے وہ ہے کہ حاجات اصلیہ، ضروریات نکالنے کے بعد، قرضے جو اس کے اوپر ہیں ان قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد اس کا جتنا بھی ٹوٹل مال ہے جس صورت میں بھی ہے، اس پورے ٹوٹل مال کا حساب کریں گے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یہ وہی اصول آ جائے گا۔ اگر اس کا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ کے علاوہ مال نہیں پہنچتا تو وہ شرعی فقیر کہلائے گا۔ شرعی فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سید بھی نہ ہو، ہاشمی بھی نہ ہو، بنو ہاشم میں سے جو ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہیں جیسے علوی ہیں، ہاشمی کہلاتے ہیں، یہ اپنے عباسی ہوتے ہیں، یہ ظاہری بات حضرت عباس کی اولاد کی طرف جو ہے نا اس طرح منسوب حضرت عباس کی طرف۔ تو یہ جو خاندان ہے، حضرت جعفر کی اولاد ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آل جعفر، آل حمزہ اور یہ ساری جو اولادیں ہیں نا یہ بنو ہاشم کہلاتی ہیں، اور سادات وہ سارے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آل پاک سے، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے یہ شرعی فقیر بھی ہو تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ اگر کوئی دے گا بھی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ اگر مالی حوالے سے وہ
حاجات اصلیہ کے علاوہ نکال کے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے نیچے نیچے اس کی جو ہے نا مالی حیثیت ہے، پھر ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دکانداروں پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے دکاندار جو ہے نا وہ ہمارے بڑے اس حوالے سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اب فرض کریں گے جتنے کریانہ سٹور بنائے ہوئے ہیں، اب کریانہ سٹور پہ ایک نارمل سا بھی کوئی سٹور بنا کے بیٹھا، اس کے پاس جتنا رکھا ہوا ہے مال وہ لاکھوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی دکان پہ بھی آج کل لاکھوں کا نارمل رکھا ہوا ہوتا ہے، تو لاکھوں کا مال ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مال تجارت ہوتا ہے، کیونکہ یہ خریدتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے بیچنا ہے، یہ سارا مال تجارت ہے۔ اب جب یہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو یہ پوری کی پوری دکان میں جتنا مال رکھا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ان کے اوپر لازم ہوتی ہے، لیکن نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ اس میں کہتے جی ہم سے حساب کیسے ہو، تو اس میں حساب کا آسان فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سا ایک ایک چیز کو پکڑ کے حساب کرنا ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور ظن غالب ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ بھئی عام ماہرین یہ خود جانتے ہیں کہ فرض کریں کہ جی ان کے پاس جو ہے نا وہ آٹے کے توڑے رکھے ہوئے ہیں، اچھا جی میرے پاس آٹے کے توڑے جی 20 رکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ایک آٹے کے توڑے کا یہ ریٹ ہے جناب، تو آپ اس کے مطابق یہ 20 کا لگا لیں حساب، ان کے پاس پتہ جی فلاں چیزیں میں نے جی اتنے پیس منگوائے تھے اس کا حساب کر لیں، یوں کچھ جتنے آئٹم رکھے ہیں ان کو تعداد پتہ ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا یہ حساب کریں، تو یہ کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے نا یہ پوری دکان کا حساب کتاب کر سکتے ہیں، اور انہوں نے نارمل ہر مہینے کرتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال رکھا ہوا ہے، اتنا ہمیں مزید منگوانا ہے، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، تو یوں زکوٰۃ کی ادائیگی تو بہرحال ان کے اوپر لازم رہے گی۔ یہ قیمت خرید جس پہ یہ خرید رہے ہوتے ہیں اس پہ کرتے ہیں، یا جس پہ انہوں نے آگے بیچنا ہوتا ہے کسی کو اس پہ کرنا؟ دیکھیں ہول سیل پہ اگر کوئی کام کرتا ہے وہ ہول سیل کا اعتبار کرے، اگر ریٹیل پرائز کا وہ کام کرتا ہے اس کا اعتبار کرے گا، جس کی وہ جو ہے نا جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہ ادائیگی کر دے۔ ویسے اس میں مختلف آراء ہیں کہ بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ ویلیو آسانی جس میں ہے عوام کے لیے، کیونکہ عوام بعض اوقات اس حوالے سے مارکیٹ ویلیو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ایک بندہ ہول سیل کا کام کرتا ہے، بے شک اس کو آگے سے ادھر سستا ملتا ہے تو وہ ہول سیل پہ چیزیں بیچتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ ہول سیل کا اعتبار کر لے، ایک ریٹیل پرائز پہ بیچتا ہے تو وہ ریٹیل پرائز کا اعتبار کر لے، ایک ہے بندہ وہ کہ جو دونوں کا کام کر رہا ہے اور دونوں میں اس اعتبار سے کہ وہ ہول سیل بھی کرتا ہے ریٹیل پرائز پہ بھی کرتا ہے، اب زیادہ اس کا کون سا کام ہے تو اس کے اعتبار سے وہ کر لے، تو ہمیشہ اس میں یہ ہے کہ کم از کم زیادہ کی طرف ہی معاملہ جائے گا، کیونکہ قیمت خرید جو ہے نا وہ عام طور پہ کم ہی ہوتی ہے، فروخت کچھ زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس کا اعتبار کر لیا جائے، جس کی ریٹ متعین نہ ہو بس جس کو جیسے آیا وہ کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر مارکیٹ ویلیو کا حساب کرنا ہوگا۔ اس پہ ایک سوال ہو کہ کچھ کمپنی سے سامان لے لیا جاتا ہے لیکن پیمنٹ ان کو بعد میں کی جاتی ہے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں سامان لے لیا اور ابھی تک جو ہے نا وہ پیمنٹ نہیں کی اس کی، تو جتنی پیمنٹ رہتی ہے اس کو تو قرضے کے اندر شامل کرنا ہے نا، اب یہ والا جو اس کے پاس سامان رکھا ہوا ہے اب اس کی پرائز بھی دیکھیں گے نا، اب یہ پرائز میں جب اس نے لیا تھا تو اس وقت جی اس کا ریٹ تھا 50 روپے، اب جی وہی ایک آئٹم جو ہے نا وہ 100 روپے کا بکنا شروع ہو گیا، ہمارے ریٹوں کا بھی نہیں پتہ چلتا، اور ہمارے دکاندار تو یہی کرتے ہیں کہ وہ جو پرانا ریٹ ہوتا ہے نا اس کا جب نیا ریٹ آ جاتا ہے تو پرانی چیز کو نئے ریٹ پہ بیچتے ہیں، تو ہمارے یہاں ہر جگہ یہ چلتا ہے، تو اب اس نے جب لیا تھا تو اس نے 50 روپے کی فرض کریں اس ٹائم وہ ریٹ چل رہا تھا، تو اس نے 40 روپے کی وہ چیز لی تھی، اور اب اس نے وہاں پہ جو ادائیگی کرنی ہے اس بندے کو وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 2 لاکھ روپے دینے، تو اب جب یہ حساب اپنے پورے زکوٰۃ کا کرے گا تو اس میں اب یہ وہ 50 روپے کے 40 روپے کا حساب نہیں کرے گا، پھر یہ جو اپنا کر رہا ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے لگائے 100 روپے اس کا حساب، تو اب لگا کے اب اس کے پاس جتنے لاکھ روپے بھی وہ بن گئے پورے مال کے، اس میں سے اس نے جو 2 لاکھ ادا کرنے ہیں یا اور بھی جتنے قرضے اس نے دیگر لوگوں کو دینے ہیں ان سب کو ایک ہی فارمولہ لگائے گا کہ مائنس کرے گا، اور پھر جتنا اس کے پاس بقیہ مال بچے گا اس کو ٹوٹل کو جو ہے وہ تقسیم کر دے گا 40 کے اوپر، کتنے پہ 40 کے اوپر، 40 پہ تقسیم کرے گا جواب آ جائے گا۔ ہمارے یہاں حساب کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لاکھ پہ 2500 ہے نا تو وہ 2 لاکھ پہ 5000، یوں کر کے کرتے کرتے وہ لاکھوں تک تو چلے جاتے ہیں، جب بات آگے نکلتی ہے تو پھر وہ سوچنے لگ پڑتے ہیں۔ آسان فارمولہ یہ ہے کہ جتنا بھی ٹوٹل مال بنے چاہے وہ دہائیوں میں ہو اکائیوں میں ہو جیسے بھی ہو، تو آپ نے اپنے ٹوٹل مال جب زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، آپ نے قرضے بھی مائنس کر دیے، آپ نے اموال تجارت ان کو بھی لے لیا، آپ نے جتنے بھی اموال زکوٰۃ تھے ان کا حساب کر لیا، آپ کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ اس کی بن گئی اس کو آپ نے 40 پہ تقسیم کرنا ہے، جو آپ کا جواب آئے گا وہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ اتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ آپ نے اس مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔